تعریف و توصیف حمد و ثنا اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے اور آئندہ جمعہ مبارکہ میں ماہ رجب کی مناسبت سے سلسلہ کلام، سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، کیونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ماہ رجب شریف کا پہلا جمعہ بھی عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حکمرانی بھی اور بادشاہت بھی انہیں عطا کی گئی، لیکن تمام انبیاء کرام میں اور مرسلین اعظام میں تنہا اور اکیلے نبی کریم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ کریم کے عطا کیے ہوئے نظام پر ایک اسلامی اور دینی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول نے جو دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کا فریضہ سر انجام دیا، اس دین کی دعوت اور تبلیغ کی بنیاد پر کسی نے بھی ریاست قائم نہیں کی۔ سب سے پہلے اور اکیلے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے جنہوں نے باقاعدہ ایک ریاست کی بنیاد ڈالی۔ اس خدا کی دھرتی پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مقدسہ کے 63 برس گزارے۔ آپ کی ولادت میلاد سے لے کر وصال تک پوری عمر مبارک 63 برس پر محیط ہے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں حضور نے اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکہ جو تھا وہ یثرب تھا۔ ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے یثرب کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہوئے، اسے عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس میں 72 افراد تھے جو یثرب سے آئے تھے حضور کے ساتھ، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے یثرب سے اور مسلمان ہوئے۔ میں آپ پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، یہاں دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ اہل مکہ نے آپ کی دعوت پر توجہ ہی نہیں دی اور آپ کی دعوت و تبلیغ میں وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑتے ہیں، اور جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے سزائیں دیتے ہیں۔ تو ان 72 افراد نے، اور جو پہلے مسلمان ہوئے تھے 1 سال پہلے، وہ اکٹھے ہو کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ درخواست ہے اور ہماری یہ التجا ہے، ہم ایک عرضی اور درخواست لے کے آئے ہیں کہ آپ شہر مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ دیں
اور آپ ہمارے ہاں یثرب میں تشریف لے آئے، وہاں آپ کے جان، عزت، آبرو سب کی حفاظت کے لیے ہم جو بھی قربانی دینی پڑی اس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں۔ تو یثرب میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم دل و جان سے آپ کا ساتھ دیں گے، اور اہل یثرب آپ کے منتظر ہیں۔ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، وہاں آسانی سے آپ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں گے، اور گرد و نواح کے قبائل جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ جو 72 افراد آئے تھے، انہوں نے پھر حضور سے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے، ایک ایسا معلم، تعلیم دینے والا، ایک مدرس کی ضرورت ہے جو ہمیں قرآن پڑھائے اور قرآن سکھائے، اور دوسرا کام وہ یہ کرے کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سیکھنے کے لیے تیار کرے۔ اس کام کے لیے ہمیں ایک آدمی کی ضرورت ہے، وہ ہمیں آپ عطا فرما دیں تاکہ وہ بستی یثرب میں جا کر ہمیں قرآن کی تعلیم دے، قرآن سکھائے، قرآن پڑھائے، قرآن کا درس دے، تعلیم دے، اور ساتھ میں وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ اس کام کے لیے ایک ہمیں مقری کی ضرورت ہے۔ مقری ایک ہوتا ہے قاری، ایک ہوتا ہے مقری۔ قاری ہوتا ہے جو قرآن پڑھے، مقری وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھائے۔ ہم پڑھانے والے کو بھی قاری کہتے ہیں، جبکہ پڑھانے والے کو عربی میں مقری کہتے ہیں۔ ان کا ایک مقری کی ضرورت ہے، معلم بھی کہتے ہیں، مدرس بھی کہتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں۔ تو حضور نے جس نوجوان کا انتخاب کیا تھا، یہ نوجوان بڑے امیر کبیر گھرانے کا تھا۔ اتنا امیر نوجوان تھا کہ اس زمانے میں اس کے کپڑے پیرس سے سل کے آتے تھے، اور بڑا اعلیٰ قسم کا عطر لگاتا تھا، خوشبو بھی بڑی دور دراز علاقوں سے منگواتا تھا۔ جس راستے سے گزرتا تھا لوگ اس کے پیچھے پیچھے صرف خوشبو سونگھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس نوجوان نے جب اسلام قبول کیا، امیر کبیر گھرانے کا فرد تھا، تو اس کے والدین نے اس کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، الف ننگا کر کے انہوں نے کہا کہ جا جس کا کلمہ پڑا ہے اسی سے کپڑے لے لے، یہ ہمارے کپڑے بھی اتار کے دے جا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بالکل الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ نوجوان جو تھا، ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کی قبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر ترین گھرانے کا فرد تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں صحابہ کرام کی عظمت کا۔ آپ جس کو استنجے کے مسائل نہیں آتے وہ صحابہ پہ کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو کتنی قربانیاں دی، کپڑے بھی اتار لیے، ننگا کر کے نکال دیا۔ ان کے لباس کا حضور نے انتظام کیا۔ جب یثرب والوں نے کہا کہ ہمیں مقری کی ضرورت ہے، تو حضور نے مصعب بن عمیر کو بلایا، فرمایا جاؤ تمہاری یثرب میں ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہاں جا کے دین کی تبلیغ بھی کرو، قرآن کی تعلیم بھی دو۔ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں انہیں اسلام سکھائیں، قرآن پڑھائیں، دین کی تعلیم دیں۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر وہاں چلے گئے ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے۔ انہوں نے وہاں جا کر دین کا بڑا کام کیا، بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ آمادہ کیا۔
جو مسلمان تھے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا، اور پھر مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ایک دن ہجرت مدینہ کے بعد حضور جب گزرے دروازے سے تو یہ مصعب بن عمیر دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی، اور ان کے جسم پر جو لباس پہنا ہوا تھا اس پر پیبند لگے ہوئے تھے، پیبند، ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جوانی دین کے لیے وقف کیا، جس نے گھر بار قربان کر دیا، ماں باپ نے نکال دیا گھر سے، لیکن دین اس قدر راسخ تھا کہ اس نے ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں کھپا دی تھی۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے یہ وہ مقری ہے جس نے اپنی ساری زندگی ایک کام کے لیے وقف کی ہوئی تھی، وہ تھی کہ میں نے اللہ کے قرآن کی خدمت کرنی ہے، قرآن سکھانا ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے۔ تو انہی کو دیکھ کر حضور نے فرمایا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، پھٹا ہوا لباس دیکھ کر پیبند لگے ہوئے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ جو پیبند لگے ہوئے ہیں بظاہر ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں اس نوجوان نے وقف کی، جوانی اسی کام میں کھپا دی، وہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک سال انہوں نے ایسا کام کیا یثرب کی وادی میں کہ اسلام کے لیے راستے ہموار ہو گئے، اور ٹھیک ایک سال بعد پھر حضور نے اپنی مکی تبلیغی مکی زندگی کے 13ویں سال کے آخر میں حضور نے پھر مکہ مکرمہ کو خیر باد کہا اور ہجرت کی، اور اللہ کا وہ گھر جو شہر مکہ میں ہے اس کی زیارت کر کے حضور شہر یثرب کی طرف چلے گئے، یثرب بستی کی طرف۔ اور یثرب ایسی سرزمین تھی جہاں صحت مند آدمی جاتا تو وہ اس کی صحت خراب ہو جاتی تھی، وہ علیل ہو جاتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا، لیکن جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو یہ یثرب کی جگہ پھر اس کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا گیا، مدینہ طیبہ۔ وہ جو پہلے صحت مند آدمی جانے سے بیمار ہو جاتا تھا، حضور کے قدم رنجہ فرمانے اور ہجرت فرما کر وہاں قیام فرمانے کی برکت سے اس جگہ کو یہ مقام ملا کہ غبار المدینہ شفاء الجذام، مدینہ شریف کا جو گرد و غبار ہے یہ تو کوڑ کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ یہاں حضور تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، اور یہ آپ بیانات میں اور جماعت میں اور یوم صدیق اکبر کی محفل میں بھی سن چکے کہ یہ حضور کی ہجرت کے ساتھی جو بنے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ انتخاب رب کا ہے، یہ انتخاب رب کا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے نہیں، اپنی مرضی سے حضور کوئی لفظ اپنی زبان پہ نہیں لاتے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اپنی خواہش سے حضور کچھ نہیں بولتے، نطق بولنے کو کہتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کہتے ہیں اپنی خواہشات، ذاتی خواہشات، حضور اس پر تو کچھ بولتے نہیں نہ کچھ کہتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، حضور تو وہی بولتے ہیں جو رب کی مرضی اور مشیت ہوتی ہے۔ اس لیے جو انتخاب تھا ہجرت کے سفر کے لیے
وہ حضور کا انتخاب نہیں تھا. بظاہر حضور نے منتخب کیا، لیکن در حقیقت وہ اللہ رب العزت کا انتخاب تھا. جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ حضور کو اتنے پیارے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اتنے پیارے تھے کہ ہجرت کے سفر میں حضور ساتھ لے گئے، غار میں ساتھ رہے. تو حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے ابو بکر، تو نے غار میں میرے لیے جگہ بنائی تھی، تو نے میرے لیے غار میں جگہ بنائی تھی، میں تیرے لیے مزار میں جگہ بناؤں. میں تیرے لیے مزار میں جگہ بناؤں. غار میں میری جگہ بنانے کے لیے تو پہلے گیا تھا، اور میں مزار میں تیری جگہ بنانے کے لیے مزار میں پہلے جاؤں گا. یہ فیصلہ تو عرش والے رب کا ہے. تو آج کا نوجوان پھر کیوں بہکتا ہے ان لوگوں کی باتوں میں؟ جس نے گھر بار لٹا دیا وہ چند کھجورے کھا گیا. کیسی امت کی بدبختی ہے. جس نے گھر کا گھر لٹا دیا، جس نے پوچھا ابو بکر کتنا مال لائے ہو، تو عرض کی حضور میں نے تو سوئی بھی نہیں چھوڑی گھر میں، پورا گھر قربان کر دیا. باغ فدق کا نام لے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر باغ کھا گیا. کیسے ناہنجار لوگ ہیں. جس نے گھر بار لٹایا وہ چند کھجوروں، ٹوکری کھجوروں کی کھا گیا. وہ کیسی بات ہے؟ فسانے گھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے. یہ دختر کن کی ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں قرآن کی نص آئی، ایک نہیں کئی مقامات پر. تو ہجرت کے سفر میں حضور کے ساتھ ہیں. تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں. یہ کھجوریں کھا گئے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر تم سیدھے ہو کے کیوں نہیں چلتے؟ سفر ہجرت کبھی میرے دائیں طرف چلنے لگتے ہو، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے. ایک جگہ چلو میرے ساتھ. صدیق اکبر نے عرض کی حضور چلتے چلتے جب خیال آتا ہے نا کہ دشمن یہاں نہ بیٹھا ہو تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں طرف یہاں نہ چھپا ہو تو پھر ادھر آ جاتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن عقب میں تعاقب نہ کر رہا ہو تو پیچھے چلنے لگتا. اور جب یہ خیال آتا ہے کہ سامنے سے حملہ آور نہ ہو تو پھر آپ کے آگے آگے چلتا رہتا ہوں، اس لیے کہ جو حملہ ہو سب سے پہلے میرے اوپر ہو، آپ تک کوئی پہنچ نہ پائے. مال بھی ہمہ وقت حضور پہ قربان کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے، اور جان بھی ہمہ وقت حضور پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں لیکن اکیلے ابو بکر صدیق ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان ابو بکر کے مال میں حضور اس طرح تصرف کرتے تھے جس طرح اپنے مال میں آدمی تصرف کرتا ہے. جیسے آپ کی جیب میں پیسے ہوں، گھر میں پڑے ہوں، تو وہ آپ کی مرضی سے ہی وہ خرچ ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں. صدیق اکبر وہ ہیں کہ مال ابو بکر کا تھا اور ان کی جیب میں سے اور ان کے مال میں سے حضور اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے. وہ باغ فدق کھا گیا، کھجوریں کھا گیا. جس نے اسلام قبول کیا تو گھر میں اور جیب میں ٹوٹل رقم جو تھی کرنسی وہ 40,000 تھی. ٹوٹل رقم جمع پونجی 40,000. حدیث میں ہے فلما اسلم
بس جب انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر، فَلَهُ 40,000 الف دینار، ان کے پاس 40,000 دینار جمع تھے، فَأَنفَقَهَا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے کا سارا حضور پہ خرچ کر دیا، وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر بار لٹا دیا۔ حضرت عمر نے بھی کہا کہ حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ بھائی عثمان، ہم قیامت تک خرچ کرتے رہیں تو ہم ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر موقع پر مال خرچ کرنے میں ابو بکر پہلے نمبر پہ، سفر میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر وقت ساتھ، یہاں تک کہ جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ کہ حضور یہ ابو بکر آپ کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ کبھی آپ سے جدائی نہیں ہوا، رب نے فیصلہ کیا ہے مرنے کے بعد بھی جدا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، یہ تو وصال کے بعد بھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ انتخاب عرش والے رب کا ہے، یہ قبر میں بھی آپ کی آغوش میں آرام کرے گا۔ پھر ابو بکر کے بعد آپ کو عمر بہت پیارا ہے، تو مرنے کے بعد یہ جدائی نہیں ہوگی، عمر بھی وہی ہوگا۔ مولا علی کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، انہوں نے ایک دن حضرت علی سے یہ سوال کیا کہ حضور کے بعد سب صحابہ میں افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر حضور کے بعد تمام صحابہ میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو فرمایا ان کے بعد کون ہیں؟ فرمایا ان کے بعد پھر عمر بن خطاب ہے۔ اب سوال الٹ دیا، محمد بن حنفیہ نے سوال پلٹ کے پھر کیا۔ پہلے پوچھا کہ حضور کے بعد افضل کون؟ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر۔ پوچھا ان کے بعد کون افضل؟ فرمایا عمر۔ اب سوال کو پلٹ دیا محمد بن حنفیہ نے، کہتے ہیں ابا جان پھر عمر کے بعد آپ افضل ہیں؟ پھر عمر کے بعد آپ افضل ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں نہیں، ایک ابھی رہتا ہے۔ ایک ابھی رہتا ہے۔ پوچھا ابا جان وہ کون ہے؟ فرمایا عمر کے بعد پھر افضل ہے تو عثمان غنی ذی النورین ہے۔ اب ان کے بارے میں تو ذرا قرآن کی آیت سنیے کہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے، یہ قرآن سے پوچھ لیں، کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن سے پوچھیں کہ صحابہ کے آپس میں کیسے تعلق تھے، ان کا پیار محبت جو اس کی کیفیت کیا تھی۔ تو 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، بینہم کا معنی ہے آپس میں، بینہم کا معنی ہے ان کے درمیان کیا کیفیت تھی، بیان رب کا قرآن کر رہا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں بڑے نرم مزاج اور نرم خو تھے، رحماء بینہم۔ اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ باہم شیر و شکر تھے، باہم شیر و شکر تھے۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، دودھ میں اگر شکر ڈالیں، چینی ڈالیں تو دودھ سے جدا کی جا سکتی ہے، اس میں اگر مکس کریں شکر یا چینی تو دودھ سے شکر جدا ہوتی، میٹھا دودھ سے جدا ہو سکتا ہے، یا دودھ میٹھے سے جدا کیا جا سکتا ہے۔
تو قرآن کہتے ہیں کہ صحابہ تو باہم شیر و شفر تھے، رحماء بینہم۔ ہاں جب کفر کے مقابلے میں آتے تھے نا، اگر کفر کے جو آپس میں رحم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، نرم خو ہیں، جب کفر کے مقابلے میں کہیں ڈٹ جاتے ہیں تو قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، پھر چٹان بن کر کفر سے ٹکرانے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ لیکن آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بچھ جاتے ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ تو آپس میں بڑے نرم دل، نرم مزاج تھے صحابہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ جتنے بھی بیانات اس سال میں نے جمادی الثانی میں کیے ہیں، جن حضرات نے سنے ہیں، ان تمام بیانات کو اگر ذہن میں رکھیں تو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں پوری امت میں، یہ میں پوری ذمہ داری سے یہ لفظ اور جملے بولنے لگا ہوں، صرف صحابہ میں نہیں، پوری امت میں، صحابہ سے لے کر آج تک تمام ایمان والوں میں سب سے زیادہ حضور کی محبت، امت میں سب سے زیادہ حضور کی محبت جس دل کے اندر تھی وہ صدیق اکبر کا دل ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ جدا جدا کیفیت ہوتی ہے، اور میں ہر بات دلیل سے کرتا ہوں، دلیل کے بغیر میں بات نہیں کرتا۔ اب اس پر میں ایک دلیل لا رہا ہوں، اور وہ دلیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے رضی اللہ عنہ۔ فرماتی ہیں ایک لوگوں کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ میں جملے آپ کو سناتا ہوں عربی میں، چونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی نا۔ فرماتی ہیں لنا شمس، شمس سورج کو کہتے ہیں، لنا کا معنی ہے ہمارا، ہمارے لیے یا ہمارا، لنا شمس وللآفاق شمس، فرماتی ہیں ایک ہمارا بھی سورج ہے، ایک لوگوں کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج، لنا شمس وللآفاق شمس، فرماتی ہیں ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، لوگوں کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، فرماتی ہیں ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ وَشَمْسِي، شمسی کا معنی ہے ہمارا سورج، تطلع طلوع ہوتا تھا بعد العشاء، عشاء کے بعد۔ وہ سورج کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے باپ۔ فرماتی ہیں ایک لوگوں کا سورج ہے، وہ تو صبح نکلتا ہے نا، سورج روشنی کرتا ہے، ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ سارا دن حضور کی صحبت میں، سارا دن ابوبکر صدیق حضور کی صحبت، اور عشاء کی نماز پڑھا کر سرکار جب کاشانہ نبوت میں تشریف لے جاتے تو صدیق پھر اپنے گھر میں جاتے تھے۔ جب تک حضور موجود ہیں صدیق نہیں جاتے تھے، موجود رہتے تھے، تو عشاء کے بعد گھر جانے کا موقع ملتا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، عشاء کے بعد ہمارے ابا گھر آتے تو رات کیسے بسر ہوتی تھی؟ آرام سے سوئے رہتے تھے۔ فرماتی ہیں رات بھر وہ جو ایک رات کا حصہ حضور سے جدا رہنا پڑتا تھا نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہنڈیا چولہے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہو، اور جب پانی ابلتا ہے نا
پرانے زمانے میں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ مٹی کی ہنڈیا پہ جب ہانڈی پکاتی تھی، میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا، وہ ہنڈی جب ابلتی تھی اس میں سالن جوش کھاتا تھا تو اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس طرح ہنڈیا چولہے پہ ہو اور اس میں سے کوئی چیز ابلنی ہو اس کی آواز آتی ہے نا، فرماتی ہیں میرے باپ ابو بکر حضور کی جدائی میں اس طرح ساری رات روتے رہتے تھے، ان کے سینے سے رونے کی آوازیں نکلتی تھی رات بھر۔ اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا تھا تو ہمارے ابا کی جان میں جان آتی تھی اور حضور کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے۔ تو حضور سے جدائی تو کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پوری سیرت صحابہ پڑھ لیں، صحابہ کرام میں سے اکیلے ابو بکر نظر آئیں گے جو کبھی بھی حضور سے الگ نہیں ہوئے، اور سب سے چوٹی کی جو آپ کی خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے چوٹی کی 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حضور کے مزاج شناس تھے۔ ہر خطیب کا بیان کرنے والے کا الگ انداز ہے، پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں یا نہ پاؤں، لیکن میں قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں حضور کا مزاج شناس اگر کوئی تھا تو اکیلا ابو بکر صدیق تھا، مزاج شناس۔ مزاج شناس نبوت ان کا لقب ہے، یہ تو آپ کو ہر کتاب میں ملے گا کہ ابو بکر مزاج شناس نبوت، حضور کے مزاج کو، شناس کا معنی ہے پہچاننے والا، مزاج شناس، حضور کے مزاج کو، حضور کی طبیعت مبارکہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والا 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلا ابو بکر صدیق تھا۔ اور پھر اس سے بھی ذرا اوپر کے درجے میں آ کر سنیں کہ حضور کا رازدار اگر کوئی تھا، رازدار 1.25 لاکھ صحابہ میں حضور کا رازدار اور رازدان اگر کوئی تھا، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق تھا۔ بندہ محبت میں آ کے کوئی بات ظاہر کر دیتا ہے، راز نکل جاتا ہے کسی طرح۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جی کندہ نوی قانون دینا، کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں صدیق وہ ہے جس نے حضور کے راز کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کبھی آؤٹ نہیں ہونے دیا۔ اور کئی راز ایسے ہیں جو صدیق سینے میں لے کے قبر میں چلا جاتا ہے، کئی راز ایسے ہیں۔ میں اپنے آقا کی اس حدیث کو کیسے بھولوں؟ سرکار نے فرمایا بے نیاز رب نے میرے سینے میں جو کچھ عطا کیا تھا، میرے رب نے میرے سینے میں جو کچھ مجھے عطا کیا، میں نے وہ سب حکمت کے خزانے ابو بکر کے سینے میں انڈیل دیے ہیں۔ میں نے وہ ابو بکر صدیق کے سینے میں یہ حضور کے رازدار، حضور کے مزاج شناس، ان کی لوگوں کو اب بھی نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ جنت میں جب سرکار دروازہ جنت پہ دستک دیں گے، حدیث شریف ہے، تو حضور کے بعد جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ جب قبریں کھلیں گی، میدان محشر میں لوگ جائیں گے، تو حضور کے ساتھ میدان محشر میں کون جائے گا؟ فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف میرے عمر ہوگا۔ آقذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اس طرح ہم اپنی قبروں سے نکل کر جنت میں جائیں گے، میدان محشر میں جائیں گے اس طرح سے۔
اب جہاں میں نے بیان شروع کیا تھا وہیں ختم کروں گا. جو لوگ پہلے آئے انہوں نے تو سن لیا ہے. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں اکیلے آمنہ کے لال ہیں، تاجدار کائنات ہیں، جنہوں نے تبلیغ اور دعوت کی بنیاد پر ریاست کی بنیاد رکھی تھی. کسی نبی نے حکومت قائم نہیں کی. وہ الگ 2 انبیاء ہیں. کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو نبوت بھی دی گئی اور بادشاہت بھی دی گئی. نبوت بھی دی گئی اور بادشاہت بھی، بادشاہ تھے وہ. لیکن ریاست کی بنیاد تبلیغ کی بنیاد پر، ریاست کی بنیاد اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کی بنیاد پر 1.25 لاکھ نبیوں میں اکیلے حضور ہیں جنہوں نے اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کی بنیاد پر ریاست کی بنیاد رکھی تھی. اور جب وصال کا وقت قریب آیا، ہجرت کے 10ویں سال حضور نے حج فرمایا. ہجرت کے 10ویں سال، یہ 10 سال ہی تو حضور مدینہ شریف میں رہے. جب حج فرمایا تو آخری آیت کریمہ قرآن مجید کی میدان عرفات میں نازل ہوئی حج کے موقع پر. اس کے بعد نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا. یہ آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے. الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، ہماری نعمتیں بھی آج تکمیل کے آخری مرحلے میں پہنچ گئی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے ایمان والوں کے لیے جو دین پسند کیا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے. اب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی، قرآن مکمل ہو گیا. حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا اس میں رونے والی کیا بات؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے. اس آیت میں تو خوشخبری ہے، دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی، ہمارے لیے دین اسلام پسند کر، تو رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت عمر رونے لگے تھے. پوچھا تمہیں کیا پتا؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی جس مقصد کے لیے آتا ہے، نبی کو جس مقصد کے لیے اس کی بعثت ہوتی ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر نبی دنیا میں نہیں رہتا. انہوں نے کہا کہ یہ آیت بتاتی ہے دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی، جس کام کے لیے حضور آئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا، لہٰذا اب حضور ہمارے درمیان زیادہ دیر نہیں رہیں گے. اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور کا وصال جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے. جس مقصد کے لیے حضور آئے تھے وہ مکمل ہو گیا، اب حضور چلے جائیں گے، اب دنیا میں نہیں رہیں گے. چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت عمر کی بات بالکل درست ہوئی. ذی الحج میں حج ہوتا ہے نا، 9 ذی الحج کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اور اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم. اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ سفر. سفر کے بعد ربیع الاول میں پھر میرے آقا کا وصال ہو گیا. ذی الحج کے 20 دن، پھر محرم کا مہینہ، پھر سفر کا مہینہ. 2.25 مہینے کے بعد حضور کا وصال ہو گیا. تو حضرت عمر نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ آیت کا نزول بتاتا ہے کہ دین مکمل ہے، حضور تشریف لے جائے. اب بڑے غور سے سن لیں آخری بات کہ وہ ریاست 1.25 لاکھ نبیوں میں جو حضور نے جس ریاست کو قائم کیا تھا، جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی، تو حضور تو دنیا سے جا رہے تھے. حضور دنیا سے، حضور نے بتا دیا تھا دین مکمل ہو گیا. اب ضرورت تھی کہ حضور کے بعد اس ریاست کے نظام کو کون چلائے گا، اس ریاست کو کون سنبھالے گا. تو ریاست کو سنبھالنے کے لیے، ریاست کا نظام چلانے کے لیے
خلیفۃ الرسول کی ضرورت تھی کہ رسول اللہ کا وہ عظیم خلیفہ ہو جو حضور کے قائم کی ہوئی ریاست، اور اس ریاست میں نظام حکومت کیا تھا، نظام ریاست کیا تھا؟ وہ تو دین تھا جو حضور لے کے آئے۔ اس نظام سیاست کو کون چلائے گا، دین کون قائم کرے گا؟ کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ آخری باتیں غور سے سنیں، بڑی قیمتی بات۔ کسی ایسے شخص کو اگر حکمران بنا دیا جائے جو مختلف فی آدمی ہو، جس سے ہزاروں اختلافات ہوں، اس پہ لوگوں کا اتفاق نہ ہو، تو پھر گروہوں میں بٹ جاتی ہے قوم، پھر قوم گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ لہذا ایسے ایک ضرورت تھی شخصیت کی جو متفقن علیہ شخصیت، میرے لفظوں پہ غور کرنا، متفقن علیہ شخصیت وہ ہوتی ہے جس پر سب کا اتفاق ہو، کسی کا اختلاف نہ ہو۔ لہذا ایسے شخص کی ضرورت تھی جو حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کا خلیفہ ہو، اسے خلیفۃ الرسول کہا گیا، جو نظام ریاست چلائے، اور حضور جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کو غالب کرنے کے لیے وہ حضور کا جانشین ہو، حضور کا جانشین، حضور کا خلیفہ۔ ایسے شخص کی ضرورت تھی نا، تو یہ انتخاب پھر کس نے کیا، اس پر میں تبصرہ نہیں کروں گا، میں صرف حدیث سناؤں گا، فیصلہ آپ اس سے کروائیں۔ جو سب سے بڑا مفتی ہے نا، اس سے فیصلہ۔ یہ جھگڑے خلافت کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ ایسے شخص کی ضرورت تھی جس پر کسی کا اختلاف نہ ہو۔ اب جب حضور کا وصال قریب آیا تو وصال سے 3 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ صرف 3 دن پہلے، اللہ اکبر، صحابہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضور مسجد میں نہیں آئیں گے، لیکن پوری اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں یہ پہلا موقع آیا تھا کہ حضور اپنی ظاہری حیات کے 3 دن آخری جو ہیں یہ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے۔ علالت غالب آ گئی، نکاہت اور کمزوری بہت غالب تھی، کیونکہ جانے کا وقت آ گیا تھا، انتظام سارے مکمل تھے۔ تو جب حضور تشریف نہیں لائے مسجد میں تو صحابہ کرام رونے لگے، کیونکہ حضرت بلال کا یہ طریقہ تھا کہ اذان کہہ کر مسجد کے حضور کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کے عرض کرتے تھے حضور نماز کے لیے صحابہ جمع ہیں۔ تو 3 مرتبہ بلال نے جا کے کہا حضور صحابہ جمع ہیں، تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے، لیکن اندر سے جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو صحابہ کے خیالات کہیں بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، صحابہ رونے لگے۔ حضور نے حضرت عائشہ سے پوچھا یہ مسجد سے جو آہوں، سسکیوں اور رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ حضور صحابہ جمع ہیں۔ 3 مرتبہ بلال آ کے بتا گیا کہ صحابہ جمع ہیں نماز کے لیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تو آپ تشریف نہیں لے گئے نا نکاحت کے باعث، اس لیے صحابہ رو رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا تو یہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضور وہ چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھا دیں۔ فرمایا میں اپنی طبیعت میں نکاحت اور ذوق پاتا ہوں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر میرے غلاموں کو نماز پڑھا دے۔ یہ اشارہ سمجھیے آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور میرے باپ رقیق القلب ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ تو آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتے، باپ میرے ہیں، میں جانتی ہوں وہ غش کھا کے گر جائیں گے۔ حضور نظر ثانی فرمائیں،
کسی اور کو امام مقرر فرما دیں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، کسی اور کی ڈیوٹی کیوں لگاؤں؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کے امام بننے پر نہ عرش والا راضی ہے نہ فرش والے راضی ہیں۔ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مسلم شریف کے لفظ ہیں۔ عائشہ میں کسی اور کو امام کیسے مقرر کروں؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ اللہ راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں، نہ فرش والے راضی ہیں نہ عرش والا راضی ہے۔ نماز پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا۔ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ آج اسے مکمل کرنا ہے مضمون، 5 سے بھی کم منٹ لگاتا ہوں۔ اب جب فرمایا ہاں ابو بکر میرے حکم سے میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، متفقن علیہ شخصیت کی ضرورت تھی نا، فرمایا نماز پڑھائے گا تو ابو بکر۔ ادھر صدیق اکبر حضور کے حکم سے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ روایت پڑھی ہے اور بیان بھی پہلی مرتبہ۔ جبریل آ گئے اور عرضی حضور جس امام کو آپ نے مقرر کیا ہے نا، ٹھیک ہے آپ کی طبیعت بڑی کمزور ہے، نکاہت ہے، آپ اٹھنے کی ہمت سقط نہیں فرما رہے، لیکن حضور میں آیا ہوں رب کے حکم سے، ذرا جا کے دیکھیے تو صحیح آپ کا مقرر کیا وہ امام مصلی پہ سجدہ کیسے ہے۔ حضور آئیے تو صحیح، زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کرنا، پڑھی پہلی دفعہ۔ حضور چلیے تو صحیح ذرا دیکھیں۔ فرمایا جبریل مجھ میں تو اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، حضور میں جو آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ حضور اٹھے، وضو کیا، وضو فرما کے جبریل امین سرکار کو پکڑتے ہیں اور دروازے پر لاتے ہیں۔ حضور نے یوں کر کے دیکھا نا تو حضور کے سگے چچا عباس ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ چچا جن کو حضور نے فرمایا یہ میرا چچا ہی نہیں میرا باپ ہے، حضرت عباس۔ حضور نے پھر یوں کر کے دیکھا تو پیچھے مولا علی، پھر یوں دیکھا کہ میرے مقرر کیے امام کے پیچھے کون کون پڑھ رہا ہے، دیکھا تو حسنین کریمین پیچھے، دیکھا ابو عبیدہ بن جراح پیچھے، پھر دیکھا سعد ابن وقاص پیچھے، پھر دیکھا تو طلحہ پیچھے، حضور کی پھوپھی کا بیٹا زبیر پیچھے۔ میرے آقا نے دیکھا سبھی پیچھے کھڑے ہیں، کوئی پیچھے نہیں رہا، سارے ہی پیچھے کھڑے ہیں۔ فرمایا ابو بکر آگے باقی سارے پیچھے۔ حضور خوش ہو گئے، حضور خوش ہو گئے، حضور خوش ہو گئے اور نماز پڑھائے گا تو اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے اگر کوئی شخصیت تھی متفقن علیہ تو وہ کون تھی؟ سیدنا ابو بکر۔ لو جی آخری بات، مولا علی کا قول، یہ خلافت پہ جھگڑتے ہو ویسے کرتے ہو، یہ اب وہ تو جنت میں چلے گئے، خلافت کر گئے، تمہارے جھگڑے سے کیا ہوگا؟ مولا علی کا قول سن لے ذرا، کان کھول کر دل پہ نقش کریں۔ مولا علی نے فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول کا منصب آپ نے سنبھالا نا تو مولا علی نے فرمایا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، فرمایا نبی کریم نے ابو بکر کو ہمارے دین کی امامت کے لیے چنا تھا، ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے بھی چن لیا ہے۔ وآخر دعوانا